ایک لبرل شخص نے مفتی صاحب سے پوچھا، اسلام مرد کو تو طلاق کا حق دیتا ہے مگر عورت کو کیوں نہیں دیتا؟ کیا عورت انسان نہیں ہے؟ کیا اس کے حقوق نہیں ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ مرد تو جب چاہے عورت کو 2 لفظ طلاق کے کہہ کر فارغ کر دے اور عورت ساری زندگی اس کے ظلم کی چکی میں پسنے کے باوجود بھی اپنی جان بخشی نہ کرا سکے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ مفتی صاحب بولے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں مگر اس سے پہلے تم مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ فرض کرو کہ تم ایک بس میں کہیں جانے کے لیے سوار ہوئے، بس والے کو کرایہ دیا، ٹکٹ لی، سیٹ پر بیٹھے اور سفر شروع ہوا۔ کیا بس والا تمہیں منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی کہیں راستے میں کسی جنگل یا کسی ویرانے میں اتارنے کا حق رکھتا ہے؟ لبرل شخص بولا کہ بالکل بھی نہیں۔ مفتی صاحب: ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ اگر تم راستے میں کہیں اترنا چاہو تو کیا تمہیں اس کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ لبرل شخص بولا کہ بالکل ہے، میں خود جہاں چاہوں اتر سکتا ہوں۔ مفتی صاحب بولے کہ آخر کیوں؟ لبرل شخص: کیونکہ وہ مجھ سے کرایہ لے چکا ہے، لہذا منزل سے پہلے کہیں نہیں اتار سکتا، اور میں جہاں چاہوں اتر سکتا ہوں، وہ مجھے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اس کا کام کرائے کے ساتھ تھا جو وہ مجھ سے لے چکا ہے۔ مفتی صاحب: بالکل ٹھیک کہا۔ اب ایک اور بات بتاؤ کہ تم ایک مزدور کو لے کر آئے ایک دن کے کام کے لیے، اس نے کام شروع کیا، اینٹیں بھگوئیں، سیمنٹ بنائی، دیوار شروع کی اور 8-10 اینٹیں لگا کر کام چھوڑ کے گھر کو چل دیا، تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ لبرل شخص: میں اسے پکڑ لوں گا اور نہیں جانے دوں گا، کام پورا کرے گا تو اسے چھٹی ملے گی۔ مفتی صاحب: اگر تم اسے کام کے درمیان میں فارغ کرنا چاہو تو؟ لبرل شخص: مجھے اس کی اجرت دینی ہوگی، اجرت دینے کے بعد میں اسے کسی بھی وقت فارغ کر سکتا ہوں۔ مفتی صاحب: اگر وہ کہے کہ میں اجرت لینے کے باوجود نہیں جاتا؟ لبرل شخص: وہ ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے لات مار کر نکال دوں گا۔ مفتی صاحب: بالکل ٹھیک کہا۔ اب اپنے سوال کا جواب سنو۔ دنیا میں جس قدر بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں ایک فریق رقم خرچ کرنے والا ہوتا ہے، دوسرا اس پیسے کے بدلے میں خدمت کرنے والا۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ پیسہ خرچ کرنے والے کا اختیار دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی معاملہ طے ہونے کے وقت تو دونوں فریقوں کی رضامندی ضروری ہے، لیکن معاملہ طے ہو جانے کے بعد اس کے انجام تک پہنچنے سے پہلے رقم خرچ کرنے والا فرد تو واجبات کی ادائیگی کے بعد خدمت کرنے والے کو فارغ کر سکتا ہے، مگر خدمت فراہم کرنے والا فریق کام درمیان میں چھوڑ کر خرچ کرنے والے کو فارغ نہیں کر سکتا۔ اگر رقم کے بدلے میں خدمت فراہم کرنے والے فریق کو کسی بھی وقت پیسہ خرچ کرنے والے کو فارغ کرنے کا اختیار دیا جائے تو مزدور دوپہر کو ہی کام چھوڑ کر چلے جائیں گے، ملازم اینڈ ڈیوٹی کے درمیان غائب ہو جائیں گے، مالک مکان مہینے کے درمیان ہی کرایہ دار کو گھر سے نکال دے گا، درزی آپ کا سوٹ آدھا سلا اور آدھا کٹا ہوا آپ کے حوالے کر کے باقی کام کرنے سے انکار کر دے گا، دنیا کا سب نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ لبرل شخص: ہاں مفتی صاحب سمجھ رہا ہوں، مگر میں تو وہ طلاق والی بات۔ مفتی صاحب: وہی سمجھا رہا ہوں، اب سنو۔ ایک مرد اور ایک عورت میں جب نکاح کا پاکیزہ محبت، پیار اور اعتماد والا رشتہ ہوتا ہے تو یہ کوئی کاروباری یا جز وقتی معاملہ نہیں ہوتا، یہ دلوں کا سودا اور ساری زندگی کا سودا ہوتا ہے۔ مگر اس میں بھی اسلام ہمیں کچھ اصول اور ضوابط دیتا ہے۔ اس معاملے اور معاہدے میں ایک فریق مرد ہوتا ہے اور دوسرا فریق عورت۔ معاملہ طے یعنی نکاح ہونے کے بعد مرد کے ذمہ عورت کے کچھ حقوق لازم ہو جاتے ہیں۔ مثلا اسلام کے اوپر اس کی بیوی کا سارا خرچ، کھانا پینا، رہن سہن، علاج معالجہ، کپڑا، زیور، لین دین اور زندگی کی ہر ضرورت کا بوجھ ڈالتا ہے۔ اب اس عورت کی ساری زندگی کی ہر ذمہ داری اس مرد پر ہے۔ یہی شوہر اس کی عزت کا محافظ اور ذمہ دار ہوتا ہے، یہی اس کی ہر ضرورت کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، جہاں تک کہ اس عورت کے مرنے کے بعد اس کے کفن دفن کا بندوبست بھی اسی مرد کو کرنا پڑتا ہے۔ شوہر کے مرنے کی صورت میں اس کی بہت سی وراثت بھی اسی عورت کو ملتی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ یوں تو دونوں ہی کے ہوتے ہیں، مگر اسلام ان بچوں کی مکمل مالی ذمہ داری بھی صرف اور صرف مرد پر ڈالتا ہے۔ ان بچوں کی رہائش، کھانا پینا، کپڑے، علاج معالجہ اور تعلیم و تربیت کے تمام مالی اخراجات صرف مرد کے ذمہ ہوتے ہیں، جبکہ اسلام عورت کو ان تمام ذمہ داریوں سے مکمل طور پر آزاد رکھتا ہے۔ ان سب ذمہ داریوں سے پہلے فقط نکاح کے وقت ہی مرد نے مہر کے عنوان سے ایک بھاری رقم بھی عورت کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ ان سب کے علاوہ اسلام مرد کو اس کی بیوی کے بارے میں حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ وہ اسے من قتل دون عرضہ فہو شہید کی خوشخبری سنا کر اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کے لیے جان تک دینے کی ترغیب دیتا ہے، اور حتی اللقمۃ التی ترفعها الی فی امرأتک کہہ کر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے پر بھی ثواب کی نوید سناتا ہے۔ وہ اسے اتقوا اللہ فی النساء کہہ کر بیوی کو تنگ کرنے، ستانے، بلا وجہ مارنے، دھمکانے اور پریشان کرنے پر اللہ کی ناراضگی اور عذاب کی وعید سناتا ہے۔ تو خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی،
کہہ کر گھر والوں کو محبت، پیار، سکون دینے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے اور انہیں جائز حد میں رہ کر خوش رکھنے پر اللہ کی رضا کی نوید سناتا ہے اور ایسے لوگوں کو بہترین انسان قرار دیتا ہے۔ مرد پر اس قدر ذمہ داریاں عائد کرنے کے بعد اسلام بیوی پر صرف اپنے شوہر کی خدمت، اطاعت، اس کے ساتھ وفاداری، اس کے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ مرد اور عورت کے اس معاہدے میں عورت کی ساری زندگی کی ہر مالی ذمہ داری مرد پر ہے۔ تو تم خود بتاؤ کہ طلاق کا حق ان دونوں میں سے کس کے پاس ہونا چاہیے؟ لبرل شخص بولا، ویسے ہونا تو مرد کے پاس ہی چاہیے، لیکن اگر عورت کو بھی یہ حق دے دیا جائے تو آخر اس میں حرج کیا ہے؟ مفتی صاحب بولے، بھائی فرض کرو تم نے ایک خوبصورت عورت کو پسند کیا، رشتہ بھیجا، بات چلی اور رشتہ طے ہو گیا۔ انہوں نے 1 لاکھ مہر کا مطالبہ کیا، تم نے منظور کیا اور نکاح ہو گیا۔ نکاح پر بھی لاکھوں روپے خرچ کیے، تم نے جو ہی نکاح کر کے مہر اس کے حوالے کیا، اگر خدا نہ خواستہ اس نے نکاح ہو جانے اور مہر لینے کے بعد دوسرے دن ہی کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، اور چند دن بعد اس نے کسی اور مرد سے شادی کر لی، تو تمہارے دل پر کیا بیتے گی مسٹر؟ لبرل شخص بولا، واہ مفتی صاحب، آپ نے تو میرے ہوش اڑا دیے، یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ مفتی صاحب، صرف یہی نہیں مسٹر، اس سے آگے چلو۔ اب جو مرد کھلے دل سے بیوی پر اپنا مال، جان، دل سب کچھ لوٹاتا ہے، اس کے نخرے اٹھاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی سمجھتا ہے، اگر اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ یہ کسی بھی وقت اسے لات مار کر کسی دوسرے آشیانے کو روانہ ہو سکتی ہے، تو وہ اسے گندم کا ایک دانہ بھی دیتے وقت 100 مرتبہ سوچے گا، اور صرف مرد کی ہی نہیں بلکہ اس عورت کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم بن جائے گی۔ لبرل شخص بولا، انتہائی خوفناک، بہت ہی خطرناک سچویشن ہے، مگر ایک بات ہے مفتی صاحب کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور اب تو بہت سے گھرانوں میں ہو رہا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ نہ تو انصاف کرتا ہے اور نہ اس کی جان چھوڑتا ہے، یعنی نہ اسے بساتا ہے اور نہ ہی اسے طلاق دیتا ہے تاکہ کسی اور سے شادی کر سکے۔ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھو مسٹر، ان تمام مسائل کا حل اور مکمل حل اسلامی نظام ہے، وہی اسلامی نظام جس کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے تم جیسے لبرل لوگ 24 گھنٹے پھرتیاں دکھاتے رہتے ہیں۔ اگر مکمل طور پر اسلامی نظام قائم ہو، ہر طرف اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی عزت، اہمیت اور بالادستی ہو، تو ایک طرف تو سب لوگوں میں اللہ کا خوف، تقویٰ، نیکی کا شوق اور برائی سے دوری کے احساسات پیدا ہوں گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر سطح پر ظلم، زیادتی اور گناہ کو روکنے کے لیے وہ کردار ادا کرتی ہیں جو پولیس، فوج اور عدالت بھی نہیں کر سکتی۔ مگر افسوس کہ تم لوگ پوری توانائی اسی خوف خدا اور دینداری کو عملیہ میٹ کرنے پر صرف کرتے ہو اور اپنے آشیانے کو خود آگ لگاتے ہو۔